پہلے میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ رومانہ انکل منان کی بیٹی ہے۔ ہم دیوار ہونے کی وجہ سے میں اور وہ بچپن میں اکٹھے کھیلتے تھے، تبھی بہنوں جیسی ہم میں محبت تھی۔ یہ کافی خوشحال لوگ تھے۔ رومانہ کی پرورش اس کی ماں نے ناز و نام سے کی۔ وہ ایک تابعدار بچی تھی، لیکن ایک روز اس کے مقدر کا ستارہ بجھ گیا اور اس کی زندگی میں اندھیرا امڑ آیا۔ رومانہ کی ماں کو ہیضہ ہو گیا اور وہ ہسپتال لے جانے سے پہلے ہی فوت ہو گئی۔ ان دنوں رومانہ 10 برس کی تھی۔ اس نے پہلی بار ممتا سے محرومی کا دکھ دیکھا تھا۔ پھر وہ تمام دن ہمارے گھر گزارنے لگی۔ اس کی وجہ میری ماں کا محبت بھرا رویہ تھا، جو سسکتی ہوئی رومانہ کے دکھ کا مداوا بن جاتا تھا۔ بیوی کی وفات کے سال بعد انکل منان نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری عورت سخت مزاج تھی۔ اس نے رومانہ کا دل مٹھی میں لینے کی بجائے اپنے سخت رویے کی پتھریلی سل تلے دبا کر مسل دیا۔ اس البیلی بچی نے کب ایسا صفاق رویہ دیکھا تھا؟ وہ دکھ سے بیمار پڑ گئی۔ یہ عورت اب اس کو ہمارے گھر بھی آنے نہیں دیتی تھی۔ 5 سال تک اس نے سوتیلی ماں کا تشدد برداشت کیا۔ بالآخر انکل منان نے فیصلہ کیا کہ اس کو اس کی حقیقی ماں کے سپرد کر دینا چاہیے۔ انہوں نے رومانہ کو بتایا کہ بیٹی، یہ میری بیوی تم کو اب مزید رکھنا نہیں چاہتی، لہٰذا یا تو تم اپنی سگی ماں کے پاس چلی جاؤ یا پھر مجھے تمہاری خاطر اس عورت کو طلاق دینا پڑے گی۔ دوسری بیوی سے انکل کے 3 بچے جنم لے چکے تھے، بس بیوی کو طلاق دینا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ رومانہ کے لیے مگر یہ انکشاف کہ انکل اس کے اصل والد اور ان کی پہلی مرحومہ بیوی، جس کو وہ ماں سمجھتی تھی اور جس نے اس کو پیار سے پالا پوسا تھا، دراصل اس کی اصل ماں نہیں تھی، ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ تاہم وہ اس قدر سمجھدار ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے خالو منان کی مجبوری کو سمجھ لیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی حقیقی ماں کے پاس جانا چاہتی ہے، لہٰذا اسے ماں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ جانے سے پہلے وہ آخری بار ہم سے ملنے آئی تھی۔ امی سے سگی ماں کے بارے میں پوچھا۔ امی جانتی تھیں۔ انہوں نے اسے بتا دیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے پالنے والی تمہاری ماں نہیں بلکہ رشتے کی خالہ تھی۔ اس نسبت سے منان تمہارے خالو ہیں۔ دراصل تمہاری ماں تم کو رکھنا نہ چاہتی تھی، اسی وجہ سے منان صاحب کی پہلی بیوی نے تم کو گود لے لیا تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھیں۔ ان کو بچے کی آرزو تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ ہماری ماں نے بھی اس راز کو راز رکھا اور کبھی ہم کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ خیر، وہ اپنی ماں کے پاس پہنچا دی گئی۔ مجھے اس کی بہت یاد آتی تھی، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اس کی ماں کہاں رہتی ہے اور اس کا اصل گھر کس جگہ ہے، لہٰذا باوجود چاہنے کے میں اس سے نہ مل سکی۔ اس واقعے کو عرصہ بیت گیا۔ رومانہ دوبارہ انکل منان کے گھر نہیں آئی۔ وہ کس حال میں تھی ہم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی منان صاحب اور ان کی بیگم اس کے بارے میں کچھ بتاتے تھے۔ ہم نے تو منان صاحب کی دوسری بیوی سے قطع تعلق کر لیا۔ البتہ کبھی کبھی منان صاحب سے ابو جان کی دعا سلام ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ ہمارے بہت پرانے پڑوسی تھے اور اتنے برے انسان بھی نہیں تھے۔ انسان حالات سے مجبور ہو جاتا ہے، خاص طور پر مرد، جبکہ ان کی بیویاں منمانی کرنے والی عورتیں ہوں۔ ان کو ایسے فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے رومانہ کے لیے کیا تھا۔ بی اے کے فائنل پیپر دینے کے بعد میری شادی ہو گئی۔ میں گھر گھرستی میں کھو گئی۔ سبھی سہیلیاں یادوں میں محفوظ ہو گئیں، لیکن رومانہ کی یاد اب بھی آتی تو میں سوچ میں پڑ جاتی، جانے اب کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ دعا کرتی اے کاش ایک بار اسے زندگی کے کسی موڑ پر اچانک ملاقات ہو جائے۔ ایک روز میں اپنے بیٹے کے لیے کپڑے خریدنے بازار گئی تو وہاں مجھے رومانہ مل گئی۔ اس کو دیکھ کر ایسی خوشی ہوئی جیسے کوئی قیمتی شے اچانک مجھے مل گئی ہو۔ ہم بے اختیار دکان میں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ میں نے اصرار کیا، رومانہ تم میرے ساتھ گھر چلو یا پھر مجھے اپنا ٹھکانہ بتاؤ۔ وہ بولی، تمہارے گھر میں آ سکتی ہوں لیکن تم میرے ٹھکانے پر نہیں آ سکتی۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دو، جب موقع ملا آ جاؤں گی۔ میں نے اپنے گھر کا پتہ اور فون نمبر جس کارڈ پر لکھا تھا اس کو دے دیا۔ یہ مدت بعد میری پہلی مختصر سی ملاقات تھی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، وہ اس کے ہمراہ چلی گئی، لیکن نوجوان کا مجھ سے تعارف نہ کروایا۔ چند روز بعد اس نے فون کیا، بتایا کہ اس کی ماں بیمار ہے اور وہ ان کی دوائیاں لینے نکلی ہے، گھر آنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ کہنے لگی فلاں میڈیکل سٹور پر ہوں، اچھا وہیں ٹھہرو، میں ڈرائیور بھیج رہی ہوں، اس کے ساتھ آ جانا۔ میں نے ڈرائیور کو اس میڈیکل سٹور پر بھیج دیا جو کافی مشہور تھا۔ وہ آدھے گھنٹے میں میرے گھر پہنچ چکی تھی۔ جس کے ساتھ وہ آئی تھی اس کو اس نے بیٹھک میں بٹھانے کا کہا۔ میں نے اسے وہاں بٹھا دیا اور اس کے لیے چائے وغیرہ بھجوا دی۔ پوچھا کون ہے جس کے ساتھ تم آتی جاتی ہو؟ بولی میرا سوتیلا بھائی ہے، ماں کے پاس رہتا ہے۔
तुम्हारी अम्मी कहाँ रहती हैं और उन्होंने तुमको क्यों ना रखा था? वो सवाल जो अरसे से मुझे परेशान करता था बिलाखिर मेरे लबों पर आ ही गया। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बोली, जब से अपने मोहल्ले से आई हूँ बहुत उदास रहती हूँ। नई जगह पर दिल नहीं लगता, बस मजबूरन रह रही हूँ। माँ तो बीमार पड़ी है, अब उनको छोड़कर कहीं आ जा भी नहीं सकती। समझो कि उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। उनको क्या बीमारी है? कई बीमारियाँ हैं, क्या तफसील बताऊँ? बस ज़िंदगी है, जी रही हूँ। क्या उन्होंने दूसरी शादी की थी? कहती तो यही हैं। एक बड़े मियाँ उनके साथ रहते भी हैं जिनको वो शौहर बताती हैं। लड़का उन्हीं का है। रुमाना की अपनी माँ के बारे में ये बातें मुझको अजीब सी लगीं। मैंने कहा, मैं समझी नहीं तुम क्या कह रही हो। तुम समझोगी भी नहीं। अंकल मन्नान तुमसे मिलने नहीं आते क्या? उन्होंने तो तुमको बेटी बनाकर पाला है। कहने लगी, नहीं वो नहीं आते, शायद उन्हें डर होगा कहीं मैं वापस उनके घर न चली जाऊं। वो बीवी से बहुत डरते हैं। यूं भी मेरे रिश्तेदार नहीं, सगे खालू भी नहीं हैं, मगर उनके घर गुजारा हुआ बचपन बहुत अच्छा था। वो सुनहरी यादें अब तक मेरे मन में बसी हुई हैं। उन्हीं के सहारे जिंदा हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। तुम मेरे पास आ जाया कर रुमाना, तुमने तो कभी फिर राब्ता भी ना किया। इंसान अपने पुराने दोस्तों से मिलता है तो दुख सुख करके जी हल्का हो जाता है। मेरा कितना दिल चाहता था, अपनी शादी पर बुलाना चाहती थी, लेकिन कैसे बुलाती? अंकल मन्नान से भी पूछा, उन्होंने तुम्हारा पता नहीं बताया। आज हम मिले हैं तो कितनी खुशी हुई है। हाँ, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आज मुझे बहुत सुकून मिला है तुमसे मिलकर। अच्छा अब तो बता दो कहाँ रहती हो? बोली, जहाँ रहती हूँ वहाँ तुम्हारा आना मुमकिन नहीं, वरना ज़रूर बता देती। मैं खुद आ जाया करूँगी तुम्हारे घर। पुराने मोहल्ले तो आ नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ आ सकती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, माँ मुंतज़िर होंगी। गाड़ी भिजवा देती हूँ, नहीं मैं चली जाऊँगी। उसने खाना भी ना खाया और जिसके साथ आई थी इसी नौजवान के हमरा चली गई। मुझको इसका मिलना अच्छा लगा, लेकिन दोबारा मिलना मेरे इख्तियार में ना था। उसने अता पता ना दिया। अब ये उसी के इख्तियार में था कि जब चाहती आ जाती। मैं उसके पास नहीं जा सकती थी। उसका पता ना बताना भी एक मामा था। बिलाखिर अगली मुलाकात में मामा हल हो गया और उसने मेरे इसरार पर यह हकीकत आश्कार कर ही दी। बोली, माँ जिस जगह रहती है वो शरीफों का मोहल्ला नहीं है। तुम्हारे शौहर इस जगह तुम्हारा आना जाना पसंद ना करेंगे और मुझे भी शायद तुमसे मिलने से मना करेंगे। अब मैं तुम जैसी दोस्त को खोना नहीं चाहती, इसी वजह से तुमको ना बता पा रही थी। बाहर इतना ही मेरे तजस्सुस के लिए काफ़ी हुआ। सोचा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, यही कभी कभार मिलने आ जाया करे। गनीमत है हफ्ता बाद वो फिर आ गई। काफ़ी परेशान थी। कहने लगी, माँ बहुत बीमार है, इसकी दवा लेनी है, मुझे कुछ रकम चाहिए। मेरे पर्स में उस वक्त 1000 रुपये का नोट पड़ा था, वो मैंने उसको दे दिया। उसके बाद वो वक्तन फ़वक्तन आती रही। मैं जान गई थी कि उसके हालात ठीक नहीं हैं, माली मुश्किलात से परेशान है, लिहाजा कुछ ना कुछ रकम उसके पर्स में डाल दिया करती थी। मुझे रुमाना से बचपन से मोहब्बत थी। जब वो अपने पुराने दिनों के सुख याद करती रोने लगती। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी जाग जाती और मैं अपने खर्चे में से रकम निकाल कर उसको दे देती। इस तरह मैंने उसे काफ़ी रकम दी, यहाँ तक कि मेरा बजट अपसेट हो गया। मेरी समझ में ना आता कि वो इतनी रकम का क्या करती है। वो फैशन ना करती थी, फजूल खर्च ना थी। एक माँ और एक बेटी का खर्चा इतना तो नहीं होता। इस तरह उसने मुझसे कई हज़ार की इमदाद ले ली। हर बार वो यही कहती, माँ बीमार है और मुझे रकम की ज़रूरत है। ये तो बाद में मुझको इल्म हुआ कि इस पर एक नहीं बल्कि 4 नफूस के खर्चे का बोझ था और ये खर्चा वो माँ के बुरे माहौल के वतेरे से हट कर आती शराफत के चलन से पूरा करना चाहती थी। जब मेरे अखराजात डिस्टर्ब हो गए तो मैंने सोचा कि अब रुमाना की मदद से हाथ रोक लूँगी। मुझे अपने शौहर को भी हिसाब देना होता था, लेकिन हर बार जब वो आती इस अंदाज से बात करती कि मैं फिर से परेशान हो जाती और उसको खाली हाथ ना लौटाती, यहाँ तक कि कर्जदार हो गई। बिलाखिर मैंने उसकी पुरासरार ज़िंदगी का खोज लगाने का फ़ैसला कर लिया और अपने ड्राइवर के ज़िम्मे लगाया कि जब रुमाना आए तो तुम मालूम करो ये कहाँ रहती है, कहाँ से है, लेकिन इसको पता ना चलना चाहिए। इसने सीधे स्वभाव बाहर ही रुमाना के साथ आने वाले उसके नाम नेहाद भाई से दोस्ती कर ली। उसको रकम देकर अपना एतमाद दिया। उसने ड्राइवर को बता दिया कि ये लोग कहाँ रहते हैं। मैं तो सोचती थी शायद किसी गरीब आबादी की झोंपड़ी में रहती है, इसलिए मुझे वहाँ ले जाने से गुरेजा है। लेकिन उस लड़के ने बता दिया कि वो एक तबले वाले का बेटा है। उसका बाप रुमाना की माँ के पास अरसा दराज से क़याम पजीर है
اور اس کی ماں کا تعلق اس علاقے سے ہے جس کو زبان عام میں ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں۔ یہ عورت اب واقعی بیکار ہے، اس کا کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں ہے۔ جب رومانہ نے جنم لیا، اس نے اپنی بچی کو ایک منہ بولی بہن کے ذریعے ایک شریف گھرانے میں بے اولاد جوڑے کو دے دیا تھا، محض اس لیے کہ اس کو زمانے نے جو بنایا تھا وہ اپنی بیٹی کو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اس ماحول سے دور رکھنا چاہتی تھی جس ماحول میں اس بدنصیب بچی نے جنم لیا تھا۔ نہیں معلوم رومانہ کے باپ کا کیا نام تھا۔ برے دن آئے، رومانہ کے چاہنے والوں نے رومانہ کی ماں سے منہ پھیر لیا۔ وہ تنہا رہ گئی، لیکن اس کے پرانے ساتھی طبلہ نواز نے اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور وہ اسی کے گھر پر قیام پذیر رہا۔ رومانہ کے بھائی نے جنم تو اسی طبلہ نواز نے اس کو باپ کا نام دیا اور اسے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر پالا پوسا۔ وہ بوڑھا ہو گیا، طبلہ بجا کر روٹی کمانے کے بھی لائق نہ رہا۔ اس نے اس لڑکے کو طبلہ بجانا سکھایا، مگر اس نے سیکھ کر نہ دیا۔ مایوسی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں سے برے دنوں میں رومانہ امید کی کرن بن کر آ گئی اور اس کی بیمار ماں نے بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بدبختی کے رومانہ کی ماں اور اس طبلہ نواز کو بھی نشے کی لت تھی، اور نشہ پورا کرنے کی خاطر وہ ماں جو کبھی بیٹی کو شریفانہ زندگی دینے کی متمنی تھی، وہی اب چاہتی تھی کہ وہ بھی وہی روش اختیار کر لے جو اس علاقے کی مکین عورتوں کی تھی۔ رومانہ کے اندر ایک شریف روح تھی جو اس کو برائی کی راہ پر چلنے سے روکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ پریشان رہتی تھی۔ کبھی بنگلوں میں جھاڑو پوچھا کرتی، کبھی کسی گھر کا کوئی اور کام، اور تھوڑی سی اجرت لے آتی تھی، لیکن اس سے ماں کی بیماری کا خرچہ، دوائیں، نشے کے اخراجات اور 4 نفوس کے کھانے پینے کی ضرورتیں پوری نہ ہوتی تھیں۔ یہ لوگ اس کو کہیں اکیلے جانے نہ دیتے تھے، بلکہ طبلہ نواز کا بیٹا ہر جگہ اس کا ساتھ جاتا تھا۔ بے شک ماں اب بھی بیٹی کو اس جہنم سے دور دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ مجبور، بے بس، بستر علالت پر پڑی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی ایسے آدمی سے رومانہ کا نکاح ہو جائے جو سارے کنبے کا بوجھ بھی اٹھا لے، لیکن ایسا کوئی نوجوان نہیں مل سکا تھا جو اس حالات کی ماری رومانہ سے شادی کر لیتا۔ مجھے حالات معلوم ہو گئے تو میں نے رومانہ سے کہا کہ میں جان چکی ہوں تم کہاں رہتی ہو اور رقم کا کیا کرتی ہو۔ تم نے مجھ سے حالات کیوں چھپائے؟ وہ بولی، بتاتی تو شاید تمہارا دروازہ بھی مجھ پر بند ہو جاتا۔ یہ لوگ مجھے جس روش پر چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ اس ماحول میں گرنے کو اسی لیے تمہارا سہارا لیا۔ تم سے رقم لے کر ان کو دے دیا کرتی تھی، ان کو رقم چاہیے تھی۔ تم سے حالات یوں بھی چھپائے کہ تمہاری نظروں میں میری عزت نہ چلی جائے، لیکن اب تو میری حقیقت کھل گئی ہے۔ اب میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اور واقعی اس کے بعد وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ اپنے شوہر کے ڈر سے میں بھی اس کے پاس نہ گئی۔ مجھے اپنے شوہر کا اعتماد اور اپنا گھر زیادہ عزیز تھا۔ کاش میں اس کو برے ماحول اور برے حالات سے بچا سکتی، لیکن ایسا کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اب تو بہت وقت گزر چکا ہے۔ رومانہ دوبارہ کبھی پرانے محلے نہ لوٹی جہاں کبھی اس نے عزت کے دن گزارے تھے۔ میرے شوہر کا تبادلہ ہو گیا، مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ میں ملتان سے اسلام آباد آ بسی۔ نہیں معلوم رومانہ کا کیا ہوا اور اس نے کیسی زندگی گزاری۔ ہر کسی کا اللہ تعالیٰ ہے، وہی اپنی مخلوق کی دیکھ بھال اور پرورش کرنے والا اور رزق پہنچانے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ رومانہ جو اچھی زندگی کی خواہاں تھی، خدا کرے اسے اچھی اور شریفانہ زندگی ملی ہو۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔